یقینی طور پر جو بجٹ جب آتا ہے تو عوام کی امیدیں تو ہوتی ہیں، مختلف سیکٹرز کی اپنی اپنی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں بجٹ کے ساتھ کہ حکومت جو ہے ان کا خیال رکھے گی۔ ہماری تاجران سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل اس میں ریلیف نہیں ملا۔ ہماری کسانوں سے بات ہوتی ہے، وہ روتے ہیں کہ ہمیں اس میں ریلیف نہیں ملا۔ ہیلتھ سیکٹر جو ہے وہ اپنی جگہ پہ اپنی پریشانی بتاتا ہے، تنخواہ دار جو پہلے ہی رو رہے ہیں۔ تو اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں جو بجٹ آیا ہے وہ عوام دوست ہے، حکومت دوست ہے، تاجر دوست ہے؟ کس سیکٹر کو آپ سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملا ہے؟ دیکھیں، شکریہ مجھے یہاں بلانے کا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ارسپیکٹو کس کی گورنمنٹ ہے، یہ سارے بجٹ حکومت دوست ہوتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے، پہلی بات کہ ہر دفعہ کو 10% بڑھا دیا جاتا ہے حجم، اور پھر اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے تھرو ٹیکسز اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ جی ٹیکس فری ہے، سارے صوبے پنجاب سمیت نے یہ بات فیڈرل گورنمنٹ کی IMF کے کہنے پہ مان لی ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہنا کہ جی ٹیکس فری ہے، تو یہ ظلم نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے ہم اپنے ہی زراعت کو ڈسکریج کر رہے ہیں، اپنے کسانوں کو، اپنے کاشتکاروں کو۔ وہ یہی ہوا پچھلے سال کے جو اکنامک سروے ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زراعت کی گروتھ 1.6% تھی، اس دفعہ 13.5% ڈاؤن، اس دفعہ 0.6% ہے۔ تو آپ کی جو پالیسیز ہیں اسی کی وجہ، اور یہ فوڈ باسکٹ ہے، فوڈ سیکیورٹی بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم سب کچھ ہی امپورٹ کر رہے ہیں، چاول کے علاوہ کپاس بھی، چینی بھی، اناج بھی، ویجیٹیبلز بھی۔ میں آپ کو جو ڈیٹا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 24% ہے پاکستان میں، اور اسپیشلی پنجاب میں GDP کا حصہ ایگریکلچر میں۔ جی، بڑا کنٹریبیوشن۔ فارمنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا صرف کنٹریبیوشن 8% ہے۔ 3% کیش کراپس، 3% فوڈ کراپس اور 2% مائنر کراپس۔ 2% جنگلات سے آتا ہے، 2% فشریز سے آتا ہے، باقی 12% جو ہے وہ اینیمل ہسبینڈری سے آتا ہے۔ تو جو گروتھ ہے، سو یس، آپ کی ایگریکلچر تقریباً سکویز ہو کے نان ایگزسٹنٹ ہو گئی ہے۔ پھر اباؤٹ 44 to 50% جو آپ کے پنجاب کے فارمرز ہیں یہ اسمال فارمرز ہیں۔ یہ تو ڈاکٹر صاحب کسان بھی رو رہے ہیں، کسان کو جو ہے بجائے اس کے کہ ان کو کوئی انسینٹیوز دیے جائیں یا ان کو ٹیکس فری کیا جائے، ٹیکس چھوٹ تھوڑی سی دی جائے، انپٹ میں ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے، انپٹ میں ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسان بھی پریشان ہے۔ اگر ہم باقی سیکٹرز دیکھ لیں، وہ آپ باقی انڈسٹریز دیکھ لیں یا پھر آپ ہیلتھ سیکٹر دیکھ لیں، ایجوکیشن سیکٹر دیکھ لیں، آپ کیا ان سے مطمئن ہیں؟ ایجوکیشن سیکٹر کی بات ہو رہی ہے کہ ایجوکیشن سیکٹر کی جو بیسک ایجوکیشن ہے، اسکول سسٹم ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، اس کو اس طرح سے نہیں دیا جا رہا بجٹ، جبکہ یونیورسٹیز کو بجٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ تو کیا بیسک ایجوکیشن کو ڈسکریج کرنا اور یونیورسٹی لیول کو جا کے بجٹ دینا یہ بھی درست ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ IMF نے یہ کہا ہے کہ جو آپ کی گروتھ ہے، انڈسٹریل گروتھ، اس کو ڈسکریج کیا گیا فار 3 سیکٹرز، ٹیکسٹائل، بینکنگ اور IPPs، الیکٹرسٹی۔ ان کو مراتیں دے کے باقی سارے سیکٹرز بٹھا دیے گئے، اور چوتھا شاید پچھلی گورنمنٹس میں یہ ریئل اسٹیٹ تھا۔ تو ایک تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ چیزیں، پھر اب آئی ہے ورلڈ بینک کی رپورٹ جو کہہ رہی ہے کہ سیلز ٹیکس 18% کرنے کی وجہ سے آپ نے پاورٹی 40% سے 45 to 48% کر دی۔ تو دونوں آپ کے جو ایڈوائزر انسٹیٹیوشنز ہیں وہ آپ کو اور بات کر رہے ہیں، جو شاید ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ہم مان لیتے ہیں، مگر مجھے نہیں نظر آیا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرائرٹیز کا مسئلہ ہے یا پھر ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے IMF کی وجہ سے؟ ذمہ دار کون ہے اس کا؟ نہیں، IMF یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ جو ہے اس کا ڈیفیسٹ کم کرو، وہ یہ نہیں کہہ رہی کہاں سے کرو اور کہاں سے نہ کرو، وہ یہ کہہ رہی ہے ٹیکس کا زیادہ اکٹھا کرو۔ جی، مگر جب وہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے اکٹھا کرو، وہ کہہ رہے ہیں کہ نئے ٹیکس پیئرز لاؤ۔ آپ کا وہاں تک ہاتھ جلتے ہیں پہنچتے ہوئے FBR کے۔
وہاں تک جب انڈر کٹ یہ مانیے کہ اس اکانومی میں ارسپیکٹولی جو پلفریجز ہیں، جو رشوتیں ہیں، جو اسمگلنگز ہیں، وہ اباؤٹ 50% کے قریب جی ڈی پی کے ہے. وہ ہے جو اکانومی کو چلا رہا ہے. وہیں ہاتھ نہیں پڑتے بیکاز دے آر either in the government or very strong. اور گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے اپوزیشن میں بھی ہوں گے ان دا کانٹیکسٹ. سو آپ کو جب تک ریفارمز سیریسلی جو آئی ایم ایف کہہ رہی ہے وہ نہیں کرتے، آپ 7 گورنمنٹس رکھی ہوئی ہیں آپ نے، فیڈرل، 4 پروونشل، جی بی اور آزاد کشمیر کی. 7 گورنمنٹس کو آپ نے اس ٹیکس سے کھلانا ہے، تو کہاں آپ اچھا ڈاکٹر صاحب حکومتی بجٹ اس میں نظر نہیں آتا کہ حکومت کا جو جمع خرچ ہوگا، حکومت کیا خرچہ کرنے والی ہے اس بار، کیونکہ ہم ہر بار کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے جو شاہ خرچیاں ہیں وہ بھی تھوڑی کم ہونی چاہیے، لیکن اس بارے میں کوئی ڈیٹا سامنے نہیں آتا. وہی ہے جو ایشو ہے. آپ نے 60 سے زیادہ منسٹرز رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی تنخواہیں 400% کر دی، ممبرز کی جو ہیں اسپیکر اور چیئرمین ان کی 500% کر دی. یہ کہہ کے کہ پنجاب اسمبلی نے بھی یہ کیا ہے کہ جی ان کا گزارا 80,000 روپے نہیں ہوتا، یہاں 37 عام شہری کا 40,000 جی، اور وہ بھی نہیں ملتا. جو سسٹمز کیے ہوئے ہیں، آپ ایپلیکیشن کی بات کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اکنامک سروے نیا دیکھنا پڑے گا. پچھلا جو ہے اس میں اباؤٹ 28 ملین بچے پرائمری کلاس میں داخل ہوئے جی. 2 ملین سے کم 1.8 ملین بچے نے میٹرک کیا. درست. تو سوال یہ کہ وہ باقی 28 ملین میں سے کو 26 ملین سے کدھر باہر ہے گئے؟ ڈاکٹر صاحب ان کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. پھر اکانومی کیسے چلے گی؟ جی. یونیورسٹیز آر امپورٹنٹ، مگر اگر وہ ریسرچ آؤٹ پٹ نہیں دے رہی تو کالجز اور یونیورسٹیز میں نام کا ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عوام دوست یا ٹیکس فری بجٹ کا دعویٰ یہ جھوٹ ہے، ڈھکوسلا ہے یہ. عوام اپنے بندوں کو عوام کہا جاتا ہے، قوم کو عوام نہیں کہا جاتا. ان کے پاس جب تک اپرچونٹیز نہیں ہوں گی آمدنی کمانے کی. دیکھیں 5,000 روپے سے نیچے آمدنی جو ہے مہینے کی وہ تو ٹیکس فری ہے. تو جب آپ کہتے ہیں لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو اب تو 48 to 50% پاپولیشن جو ہے وہ تو پاورٹی لائن سے نیچے ہے، لیو سائڈ کے وہ 1,000 کچھ 100 روپے کما رہی ہو روز کا. تو وہ تو جب 60, 70, 80% آپ کے ویسے ہی ٹیکس نیٹ سے نیچے ہیں، تو یہ کہنا کہ وہ نہیں دے رہے تو دے وہ نہیں رہے نا جن کے پاس. ایک ایسا ٹیکس تھا جو اگر لگ جاتا تو چیزیں ہم یہ ساری گفتگو نہ کر رہے ہوتے. وہ مشرف نے ختم کیا، اس کے بعد کسی گورنمنٹ نے لگایا. اٹ از کالڈ ویلتھ ٹیکس. اور یہ بہت ضروری ہے کہ شاید اس طرف ابھی نظر نہیں پڑی کیونکہ اپنے آپ کو لگتا ہے نا جی. آپ یہاں ٹائم بہت شارٹ ہے ڈاکٹر صاحب، نہیں تو اس پر مزید بحث ہو سکتی ہے. بہت ڈاکٹر شکریہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر ایک بریک شامل کریں گے. بجٹ جو پیش کیا گیا وہ تو یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ عوام دوست تو کم از کم نہیں ہے.